کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ لوگ جو ایک نیوکلیئر آبدوز کے اندر مسلسل کئی مہینوں تک سمندر کی گہرائیوں میں رہتے ہیں، آخر اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ وہ سوتے کہاں ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں، تازہ ہوا کہاں سے آتی ہے؟ اور سب سے حیران کن سوال یہ ہے کہ ایک آبدوز مہینوں تک سطح سمندر پر آئے بغیر کیسے چلتی رہتی ہے؟ آج کی اس دلچسپ ڈاکومنٹری ویڈیو میں ہم دنیا کی سب سے طاقتور اور پراسرار مشینوں میں سے ایک نیوکلیئر آبدوز کے اندر کی ایسی حقیقتوں سے پردہ اٹھائیں گے جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، سمندر کی سطح سے سینکڑوں میٹر نیچے ایک ایسی دنیا آباد ہے جہاں نہ سورج کی روشنی پہنچتی ہے، نہ دن اور رات کا فرق محسوس ہوتا ہے، اور نہ ہی عام انسانوں جیسے آزاد زندگی ممکن ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہر لمحہ نظم و ضبط، احتیاط اور ذمہ داری کا امتحان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آبدوز کی ساخت کی۔ باہر سے دیکھنے پر نیوکلیئر آبدوز ایک لمبی دھاتی نالی یا دیو کامت مچھلی جیسی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے اندر داخل ہوں تو معلوم ہوتا ہے یہ دراصل ایک انتہائی پیچیدہ اور جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور متحرک شہر ہے۔ اس کے مختلف حصوں میں کمانڈ سینٹر، انجن روم، رہائشی حصے، باورچی خانہ، میڈیکل روم، اسلحہ خانہ اور درجنوں تکنیکی شعبے موجود ہوتے ہیں۔ ایک بڑی نیوکلیئر آبدوز میں عموماً 140 سے 170 افراد تک موجود ہوتے ہیں۔ ان میں افسران، انجینئرز، نیویگیٹرز، ٹیکنیشینز اور کمیونیکیشن ماہرین اور دیگر عملہ شامل ہوتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کے باوجود ہر شخص کے لیے جگہ انتہائی محدود ہوتی ہے۔ آبدوز کے اندر راہداریاں اتنی تنگ ہوتی ہیں کہ بعض مقامات پر 2 افراد کا ایک ساتھ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر طرف پائپ، کیبلز اور حساس آلات نصب ہوتے ہیں۔ یہاں جگہ کا ایک ایک انچ قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے ملاحوں کو اپنے بیڈ بھی شیئر کرنا پڑتے ہیں۔ اس نظام کو ہارڈ پینکنگ کہا جاتا ہے، یعنی جب ایک شخص اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے تو دوسرا اسی بستر پر آ کر آرام کرتا ہے۔ اس طرح محدود جگہ کا بہترین استعمال کیا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ سمندر کے نیچے سانس کیسے لیتے ہیں؟ یہ نیوکلیئر آبدوز کی سب سے حیران کن خصوصیات میں سے ایک ہے۔ آبدوز کے اندر خصوصی نظام نصب ہوتے ہیں جو پانی کو کیمیائی عمل سے گزار کر آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح کاربن ڈائی آکسائیڈ کو خصوصی فلٹر کے ذریعے مسلسل ختم کیا جاتا رہتا ہے۔ اس پورے عمل کی وجہ سے عملے کو مہینوں تک تازہ ہوا میسر رہتی ہے، حالانکہ وہ سطح سمندر سے بہت دور ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو، صرف سانس لینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ انسانی جسم اور دماغ کو صحت مند رکھنے کے لیے مناسب ماحول بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے آبدوز میں درجہ حرارت، نمی اور ہوا کے معیار کو مسلسل کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ عملہ محفوظ اور فعال رہے۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، آخر یہ آبدوز بغیر فیول بھرے مہینوں بلکہ بعض اوقات سالوں تک کیسے چلتی رہتی ہے؟ اس کا راز اس کے نیوکلیئر ری ایکٹر میں پوشیدہ ہے۔ عام بحری جہاز ڈیزل یا دوسرے ایندھن پر چلتے ہیں، لیکن نیوکلیئر آبدوز کا دل ایک ایٹمی ری ایکٹر ہوتا ہے۔ یہ ری ایکٹر یورینیم سے توانائی حاصل کرتا ہے اور اتنے زیادہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ آبدوز کو طویل عرصے تک چلایا جا سکتا ہے۔ بعض جدید نیوکلیئر آبدوزیں اپنے پورے آپریشنل دورانیہ میں ری ایکٹر کا ایندھن تبدیل کیے بغیر کئی سال تک کام کر سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے اصل حد ایندھن نہیں بلکہ خوراک اور انسانی برداشت ہوتی ہے۔ دوستو، آبدوز میں وقت کا تصور بھی عام زندگی سے مختلف ہوتا ہے۔ سمندر کی گہرائی میں موجود افراد سورج طلوع ہوتے یا غروب ہوتے نہیں دیکھتے۔ وہاں دن اور رات کا فرق تقریباً ختم ہو جاتا ہے، اس لیے عملے کی زندگی مخصوص شفٹوں یا وچز کے مطابق چلتی ہے۔ ہر فرد مقرر وقت پر ڈیوٹی دیتا ہے، پھر تربیت، صفائی، مشقوں اور دیگر ذمہ داریوں میں حصہ لیتا ہے اور اس کے بعد آرام کرتا ہے۔ یہی معمول ہفتوں اور مہینوں تک جاری رہتا ہے۔ مسلسل بند ماحول میں رہنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے نفسیاتی دباؤ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ عملے کو خاص تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ تنہائی، محدود جگہ اور طویل مشن کے دوران ذہنی طور پر مضبوط رہ سکیں۔ اب بات کرتے ہیں خوراک کی۔ ایک طویل مشن کے لیے آبدوز میں ٹنوں کے حساب سے خوراک ذخیرہ کی جاتی ہے۔ شروع میں تازہ پھل، سبزیاں، دودھ اور انڈے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خشک، منجمد اور ڈبہ بند خوراک استعمال ہونے لگتی ہے۔ باورچیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ محدود وسائل کے باوجود مختلف قسم کے کھانے تیار کیے جائیں تاکہ عملے کا حوصلہ بلند رہے۔ آبدوز میں اچھا کھانا صرف ضرورت نہیں بلکہ ایک اہم نفسیاتی سہارا بھی سمجھا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آبدوز کے عملے کو بیرونی دنیا سے رابطہ بھی انتہائی محدود ملتا ہے۔
इंटरनेट की सहूलत तकरीबन ना होने के बराबर होती है और ख़ानदान से राब्ता भी ख़ास मौके पर मुमकिन होता है। कई मल्लाह ऐसे होते हैं जो महीनों तक अपने घर वालों की आवाज़ तक नहीं सुन पाते, इसके बावजूद अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं क्योंकि इनका मिशन अपने मुल्क की बहरी सरहदों की हिफाजत और कौमी सलामती को यकीनी बनाना होता है। दोस्तों, न्यूक्लियर आबदूज सिर्फ एक जंगी मशीन नहीं बल्कि इंसानी बर्दाश्त, नज़्म ज़ब्त, साइंसी तरक्की और इंजीनियरिंग की हैरत अंगेज़ अम्तजाज की जिंदा मिसाल है। समंदर की तारीक गहराइयों में खामोशी से सफ़र करने वाली ये दिव हैकल मशीनें दुनिया के ताकतवर तरीन दिफाई सलाहियतों में शुमार होती हैं। और अब आखिर में आप खुद सोचें कि आप 90 दिन तक सूरज की रोशनी देखे बगैर महदूद जगह में अपने ख़ानदान से दूर मुसलसल जिम्मेदारियों और ख़तरात के दरमियान ज़िंदगी गुजार सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर यकीन जानिए कि न्यूक्लियर आबदूज का अमला दुनिया के सबसे मुनफरद और मुश्किल पेशों में से एक अंजाम देता है। अगर आपको यह मालूमात दिलचस्प लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप कभी ऐसे आबदूज के अंदर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर कर सकते हैं। अगली दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।